جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ گزشتہ رات ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی اور دیر رات کی پریس کانفرنس ہوئی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میرا یہ کہنا نہیں تھا کہ حملہ کر دیا جائے گا، لیکن عطا تارڑ نے کل جو بات کی ہے کہ 24 سے 36 گھنٹے انتہائی اہم ہے اور کوئی بھی بنیاد بنا کے فوجی کارروائی بھارت کر سکتا ہے. اب اس تمام تر معاملے میں اسلام آباد میں ہوا کیا چل رہی ہے، وہاں پہ کیا فضا اس وقت ہے، ہم جان لیتے ہیں. سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. احتشام صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. واٹس ہیپننگ ان اسلام آباد سر؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کچھ بتائیں ہمیں. دیر آر فلڈ آف ایکٹیویٹیز. ابھی دیکھیے بنیادی طور پہ تو ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی اب واٹ نیکسٹ. عطا تارڑ صاحب کے بیان کے بعد کہ جی 36 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں اینی تھنگ کین ہیپن. اب سوال یہ کہ پاکستان کہاں کہاں پیش بندی کر سکتا تھا سفارتی محاذ پہ، اپنی انفارمیشن کے محاذ پہ، اور انٹرنلی ایک کوہیژن پیدا کرنے کے لیے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں. تو میرا خیال ہے ایک میسج آف وننس تو میرا خیال ہے پاکستان سے باہر چلا گیا. باوجود تمام اختلافات کے یہ پاکستان کی قوم جب اس پہ خدا نہ خواستہ کو ایسا وقت آ جائے کہ اکٹھے ہو کے کسی بڑی چیز کا مقابلہ کرنا ہے تو دے آر یونائٹیڈ اینڈ ون. تو ابھی دیکھیں جس انداز سے مجھے تو سب سے اہم بات فیصل لگ رہی ہے کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی بیہیو کر رہی ہے، یہ وہ 2019 والا پاناما والا معاملہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے آپ نے سیکورٹی کونسل میں قرارداد منظور کروائی تھی اور پلوامہ کا نام بھی ڈلوایا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں اس میں کہیں بھی پہلگام کا نام نہیں جو سیکورٹی کونسل کی نئی قرارداد ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ لیں جو بیان آیا سیکرٹری جنرل کا یونائٹڈ نیشن کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹیمی بروز جو فورن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی کم کریں، کوئی بلیم گیم میں نہیں جا رہا، کوئی ہندوستان کی سائڈ لینے کے لیے تیار نہیں. ہندوستان جس طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے، وہی ایپی سینٹر جو ہے نا بتا رہا تھا دہشت گردی کا. اب پیپل آر بھارت نے جھوٹ بولنے کی نا تیاری بھی ایسا لگ رہا ہے کچھ بہت اچھے سے نہیں کی ہے. آئی مین ایک تو آلریڈی ان کا جو موقف ہے وہ UN میں it took them 4 days to put that up first thing، جو ان کے لیے ایک اچھا نہیں ہوا. پھر یہ ہوا کہ بار بار پاکستان نے بھی یہ بولا کہ جی آپ کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. They have not been able to pull up a single connection with Pakistan of whatever happened in Pahalgam. ایک تو یہ چیز ہو گئی. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اندر سے اتنی آوازیں ان کے اپنے ملک سے اٹھ رہی ہیں. سو آئی تھنک اوور آل وہ ایک بھلے سے جتنے بھی ایلائی سے بات کر رہے ہوں وٹ ایور دے ٹرائنگ ٹو پل، وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو رہی بیکاز دے ور ناٹ پریپیئرڈ دیم سیلوز. اینڈ دین آئی تھنک سم پارٹ آف دا ورلڈ از آلریڈی ریڈی دیٹ دا کائنڈ آف لائرز دے آر. دیکھیے سعدیہ، اس وقت جو فرسٹریشن اور امبیرسمنٹ مودی سرکار کو ہے یا ان کی یہ جو 4 کا ٹولہ ہے جس میں آپ دیکھیں راج ناتھ ہیں، اس کے بعد امیت شاہ ہیں، مودی ہیں اور اجیت دوگال ہیں جو نیشنل سیکورٹی کے ان کے ایڈوائزر ہیں. یہ سارے جو ایک ماحول بنا رہے تھے کہ جی ایک تو ہم ملیٹرلی اپنا ایج دکھائیں گے، سفارتی طور پہ ایج دکھائیں گے، اور اس دوران اپنے لوگوں کی اوپینین بلڈ کر کے وہ بہار میں جو چناؤ ہو رہا ہے وہ بار بار آ رہا ہے جو رات اندوہی کا شعر ہے، دیکھو وہ بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے، چناؤ کہاں ہو رہا ہے. تو وہ دیکھنے والی بات ہے کہ اپنی پبلک کو کس حد تک سیٹسفائی کر سکیں گے. ابھی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ انٹرنلی آپ دیکھ لیں جو ناردرن کمانڈ کے چیف تھے جنرل کمار، انہوں نے کہہ دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ جی یہ تو انٹرنل کام ہوا ہے، ہندوستان کے لوگوں نے کام دکھایا، پاکستان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. آپ نے دیکھیں ڈی بریفنگ کے لیے اس کو بلا لیا، وہاں سے ہٹا دیا. پھر ان کے لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے، چاہے وہ جوڈیشری تعلق ہے، وکلا ہیں، انفارمیشن سائٹ سے ہیں، سول سوسائٹی کے ہیں، کم ہے کیونکہ مودی سرکار ان پہ حملے کروا کے ان کو مروا دیتی ہے. ابھی کل پرسوں ایک بہادر جرنلسٹ لڑکی نے جس طرح باتیں کی ہیں، عام طور پہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ خبریں کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، کچھ کہا جا رہا ہے ان کو مار دیا جائے گا. تو سوال اس وقت یہ ہے کہ سفارتکاری کے محاذ پہ تو الحمدللہ ہم نے جس کو کہتے ہیں سارے پوائنٹ جیت لے ہیں. اب یہ کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا امریکہ جو سب سے بڑا آپ دیکھ لیں اس وقت تو ہے، جو بھی کہیں آپ انہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل کریں، آپ یہ نکل آئیں اس بات سے کس کا قصور ہے کس کا نہیں. اور وہ ٹرمپ صاحب چاہے تن سے کہہ رہے ہیں کیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ 1500 سال پرانا ہے مسئلہ ہے کشمیر. اب سوال یہ ہے کہ جی واٹ نیکسٹ. تو ہمیں اندازہ ہے اس وقت جو اسلام آباد میں فیصلہ آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہاں پہ پیش بندی کر لی گئی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ گڈ تھنگ فار پاکستان بیکاز ایک تو ریپبلکنز، دوسرا ٹرمپ being their president and he is not interested for کسی بھی طرح کا کسی بھی دوسرے ملک کے معاملے میں، خاص طور پر جنگ کے معاملے میں انوالو ہونے میں.
तो देखें ना, अब उन्होंने तो एक मैसेज बड़ा स्ट्रांग दे दिया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये दूसरी मतलब उन्होंने बात की है कि जी ठीक है, आपने देखा हिंदुस्तान को पहले इस बात की बड़ी तकलीफ हुई, चंद दिन पहले हमने एक बड़ा दहशतगर्द पकड़ के उनको दिया यहाँ से, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत यहाँ से गया है, और अब बजाय कि को पाकिस्तान के खिलाफ ट्रम्प बात करते, जहाँ जो मोदी चाह रहे थे या हमारे कुछ लोग यहाँ भी चाह रहे थे, उन्होंने वो बयान नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान हमारा साथ दे रहा है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत बड़ा विषय था कि पाकिस्तान को ब्लेम गेम में मत लेके जाए। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा कर रही हैं कि एक तरफ तो हमें खतरा है, और जिस तरह लग रहा है कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, इन्होंने छोटा मोटा जिसको कहते हैं कि जी कुछ करेंगे, और हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप खामोशी इख्तियार कर लें फेस सेविंग के लिए, लेकिन फेस सेविंग इस तरह नहीं होगी, क्योंकि अब वो ये मोदी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जो भी कुछ करे उनके बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शेर आया शेर आया। देखते हैं कि वो क्या करता है। बड़ा बात यस देखते हैं। ओके, हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान अमान भी हमारे साथ। सलमान, आप बताइए कि देर रात कल अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो आज क्या एक्टिविटीज हो रही है इस्लामाबाद में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मजीद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मजीद कोई अहम बैठक आज लगने वाली है? जी बिल्कुल, अता तारण की ब्रीफिंग इस वक्त अगर आप देखें तो पूरे आलमी मीडिया में अता तारण की ब्रीफिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया है, क्योंकि डेफिनेटली जो उन्होंने बात की, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से, इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से उन्होंने मैसेज दिया पूरी दुनिया को। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपको तेज़ होती दिखाई दी हैं। दुनिया भर के जो अहम लोग हैं, अहम ओहदों पर मौजूद लोग हैं, वो पाकिस्तान से, इंडिया से रब्ता कर रहे हैं। और अगर आप रिकॉल करें तो आज तवक्को की जा रही है कि अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तानी और इंडियन हम मनसब को, यानी इसहाक डार को और उसके साथ साथ जयशंकर को कॉल करने वाले हैं। और इस कॉल के अंदर ज़राए का कहना है कि वो दोनों जानिब पर जोर देंगे कि डी एस्केलेशन की जानिब जाया जाए और किसी किस्म की जो कशीदगी है उसको मजीद बढ़ावा देने से गुरेज किया जाए, जो कि डेफिनेटली इंडिया की शिकस्त होगी, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि मामला जो हैं वो आगे से आगे जाएं, मामला को एस्केलेट किया जाए। और उस वक्त आज इंडिया के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि इंडियन सुपर कैबिनेट जैसे वो अपनी जुबान में कहते हैं उसकी मीटिंग है, यानी कि उनकी कमेटी बराए सियासी मशावरत या पॉलिटिकल अफेयर्स, और उसके साथ साथ उनकी जो कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी है उसकी भी आज मीटिंग होने जा रही है। और ये दोनों बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल की जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं इंडिया में कंसिडर की जाती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हम बात करें तो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद आज एक और ब्रीफिंग जो है वो आएगी, जिसमें इस तमाम तर सिनेरियो को जो कि डेवलप हो चुका है पहलगाम हमले के बाद से, उसके ऊपर एक ब्रीफ जो है वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आप देखें कल की जो DGI इफ्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो उन्होंने बिल्कुल जो पत्थर पर लकीर किस्म के शवाहिद हैं वो पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं, जिनको छुटाया नहीं जा सकता, जिनको किसी तौर पर जो है उसकी सच्चाई या हकानियत के बारे में कोई और राय नहीं हो सकती। तो सलमान ये बताइएगा, कल DGI ने जो शवाहिद पेश किए हैं उसके बाद क्या मजीद पाकिस्तान अपने एलाई से इस बारे में राब्ते करेगा, ख़ास तौर पर ये जो कल डेवलपमेंट हुई है दहशतगर्दों के हवाले से, इसके ऊपर क्या मजीद बात की जाएगी? बिकॉज वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर, और वो ये कि पाकिस्तान बार बार मांग रहा है एविडेंस भारत से, भारत हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रूव, दूसरी जानिब वहाँ से दरअंदाजी की जा रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान हैज़ गिवन दिस एविडेंस। सो मेरे ख्याल में सफारती सतह पर ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान उसको जितना हायर लेवल पर जाके पुट अप कर सके और बता सके कि पाकिस्तान को खुद कितने खतरात हैं भारत से। जी आप बिल्कुल देखें कि जब से ये सूरत हाल शुरू हुई है और इंडिया की जानिब से जो जिसे हम कहते हैं कि एस्केलेशन लेडर के ऊपर आगे से आगे ऊपर से ऊपर इंडिया जाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं या फॉरेन ऑफिस जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप देखें रोज़ाना जो दीगर ममालिक के काउंटर पार्ट्स हैं उनका इसहाकदार से रब्ता हो रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मुकम्मल तौर पर सरगर्म है, रोज़ाना किसी न किसी 1, 2, 3 लीडर्स के साथ, काउंटर पार्ट्स के साथ इसहाकदार की बातचीत हो रही है, जिसमें वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ और जो इंडियन बेसलेस एलिगेशंस हैं उनके हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का काउंटर नैरेटिव है, ठोस सबूतों और शवाहिद के साथ वो यकीनी तौर पर दोस्त ममालिक के साथ शेयर भी किया जाता है। और ये सिलसिला जारी है पाकिस्तान की जानिब से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, और जो बार बार इंडियन मीडिया भी इसका मोतरफ है कि पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जो उसकी स्टेटमेंट थी उसके हवाले से। इस वक्त भी यही जो
آپ کہہ لیں کہ سلسلہ ہے، طریقہ کار ہے، وہ جاری ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر بھی سرگرم ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ مکمل طور پر دنیا تک پہنچے. اور جو ثبوت آپ بات کر رہی ہیں پاکستان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بالکل اس کا جو ایک جیتا جاگتا ثبوت کلبھوشن جادیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اور اب یہ جو لڑکا پکڑا گیا ہے مجید نام کا گجرات سے، جسے آپ انڈین ایجنٹ کہہ سکتے ہیں، غدار وطن کہہ سکتے ہیں، یہ بھی زندہ جیتا جاگتا ثبوت اپنے تمام تر جو ایویڈنسز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے اوپر موجود ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ جو انڈین آرمی کو جس طرح سے بے نقاب کیا ہے کہ یہ پروفیشنل آرمی نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا ٹول بن چکی ہے. پہلے الزامات لگتے تھے، را کے اوپر الزامات لگتے تھے کہ را جو ہے وہ لوگوں کو ہائر کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے، جیسے مثال کے طور پر کلبھوشن جادیو جو ہے وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر ہے بظاہر، لیکن شاید وہ را کا آفیسر بھی ہو سکتا ہے پس پردہ. لیکن اب جو ثبوت سامنے آئے ہیں کل والی پریس کانفرنس میں، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ٹیرر نیٹ ورک جو ہے وہ جس کے اندر جو انڈین میجر ہے وہ خود اعتراف کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ لاہور سے لے کے بلوچستان تک اس طرح کی کاروائیاں. سلمان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس کے ساتھ احتشام صاحب، ناؤ دا تھنگ از کہ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اور سچویشن اب یہ ہے کہ پوری دنیا، امریکہ، کینیڈا، دیگر ممالک خود کہہ چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے شہریوں کی کلنگ میں ملوث ہے. ایک تو چیز یہ سامنے آ گئی. سو ہم عسکری طور پہ تو بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے لے کر عام چیز تک کہہ چکے ہیں کہ آؤ نا ذرا اس بار، پھر آپ کو اس بار چائے نہیں، اس بار دیگر لوازمات سے بھی آپ کو تواضع کریں گے. سفارتی محاذ پہ احتشام صاحب، ڈونٹ یو فیل this is the most important time in the history of both the countries کہ ہمارے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے جہاں پوری دنیا کے سامنے بھارت کی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کھل کے سامنے آ رہی ہے. ممالک خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہیں جو ہمارے یہاں ٹیررزم میں ملوث ہیں. سفارتی لحاظ سے اس سے بڑھ کے پاکستان کے پاس پچھلے 75-70 سالوں میں اپرچونٹی نہیں آئی کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں اور 1-0 کریں اس گیم کو. دیکھیں فیصل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ویری کریٹیکل ٹائم، اور ابھی اس صورتحال میں ہمیں جو پیش بندی کرنی چاہیے تھی ایز اے نیشن، اور ہماری مسلح افواج کی طرف سے جو ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ نیوی کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ اس دفعہ بلاکیڈ کریں گے. بائی دی وے 26 نئے میرین رفائل $7 بلین کے آرڈر کیے انہوں نے، ہندوستان نے فرانس سے لینے کے لیے. 36 تو پہلے لے چکے ہیں رفیل لڑاکا جہاز، وہ $8 بلین کے. ابھی اس پہ بھی لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ، بھوک ننگ ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ. 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے اور پیسہ جھونکا جا رہا ہے سارا اسلحہ خریدنے میں. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا سارے معاملے کو کیا دیکھ رہی ہے. پیپل آر سمپلی ٹیریفائڈ. ابھی آپ دیکھ لیں جو خبریں یونائٹڈ نیشن سے آ رہی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں صاحب، اگر آپ وہاں جائیں، میں کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں پہ ساری کریم دنیا جان کے سفارتکاروں کی بیٹھی ہے، کریم بیٹھی ہے صحافیوں کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایسکیلیٹ کرنے سے باز آئیں. دس از اے میسج دے آر گیونگ اٹ ٹو دی انڈین اتھارٹی کہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں غلط یا صحیح تو بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ ہم کوئی کنونشنل برسری لے کے تو ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، تو دین یو مسٹ بی پریپیئرڈ فار اٹ کہ اس کے بعد پھر وہ آئے گا ان کی طرف سے اسمال ٹیکٹیکل آرم جو آپ کے پاس نہیں ان کے پاس ہیں، جو میزائل ماؤنٹ کر کے وہ دائرہ بنائیں گے کہ بمبئی میں جانا ہے، کلکتہ میں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اب ان کو ایک ہندوستان میں ایک اوپینین جو ابھی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ایڈونچر نہیں، بہت بڑا مس ایڈونچر ہوگا، تو اس سے بعد آئیں. چلیں ہیونگ سیڈ اٹ فیصل، اب اگر فرض کریں وہ تلے ہوئے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جس کو کہتے ہیں آل آؤٹ وار کے لیے تو نہیں جائیں گے، انہیں پتہ ہے کانسیکوینسز بڑے ہاریفائنگ ہوں گے. اب یہ کہ تھوڑا بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے ہم نے بدلہ لے لیا. لیکن بار بار لوگ ان کو ابھینندن ان کو بتا رہے ہیں، 2 جہاز ان کے گرائے بتا رہے ہیں، پھر پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ جی ابھی دیکھیں آپ یہ اگر ٹیکنیکل زبان میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایٹمی میزائل کا معاملہ ہے وہ 7 منٹ میں پاکستان ہندوستان میں معاملہ جا سکتا ہے. 26 منٹ میں کہتے ہیں رشیا اور امریکہ میں وہاں جانا. سچویشن ڈونٹ کمز اوور دیئر، کیونکہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ جب ایٹمی بادل اٹھتے ہیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے. تو یہ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور میرے خیال سے گیدڑ بھپکیوں سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. بہت شکریہ احتشام اور سلمان. تو جناب یہ تھی وہ گیدڑ بھپکیاں جن میں بات کرنا بہت ضروری تھا. لیٹس سی 24 to 36 hours کیا سچویشن ہوتی ہے. وی ہوپ اینڈ پرے یہ ساری چیزیں پیسفل رہے، بیکاز پاکستان پیس چاہتا ہے اور پاکستان دونوں ملکوں کے عوام کا مفاد چاہتا ہے، بیکاز سب سے زیادہ کوئی بھی سفر کرے گا تو وہ دونوں ملکوں کی عوام ہی سفر کرے گی.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।